جب میں نے اور میری عمر کے باقی لوگوں نے ہم نے سیاست شروع کی تھی، جو کہ ہمارا بچپنا تھا، نیا نیا ہم لوگوں نے اسکول جانا شروع کیا تھا، تو تب ہم لوگوں نے یہ سوچ کر سیاست شروع کی تھی کہ سیاست عبادت ہے، سیاست عوام کی خدمت کا نام ہے۔ ہم لوگ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہمارے آئیڈیل تھے۔ اپنے گھر میں اپنے بڑے بزرگوں سے ان کا سنتے تھے کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، کس طرح اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں کروائی، 40 ممالک کے حکمرانوں کو، مسلم حکمرانوں کو جو سربراہ تھے، ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، 1973 کا متفقہ آئین دیا پاکستان کو، غریبوں کو 5 مرلے کے پلاٹ دیے، ان کو اپنے مکان بنا کر دیے، مالکانہ حقوق دیے، اور جاگیرداروں سے ان کی زمینیں لے کر مزاروں میں بانٹ دی، جو کہ بے زمین تھے، حاری تھے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں۔ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جمہوریت کے لیے قربانیاں، کہ کس طرح انہوں نے ضیاء الحق کے مارشل لا دور کا مقابلہ کیا، کس طرح قربانیاں دی، سزائیں کاٹی، جیلوں میں رہے، جلا وطنی کاٹی، کس طرح بھٹو صاحب کو جب پھانسی دی جا رہی تھی تو ان کو نظر بند رکھا گیا، ان کو بھٹو صاحب کا آخری دیدار بھی نہ کرنے دیا گیا۔ ان کی بہادری کو سلام، ان کی بہادری کی وجہ سے ہم نے سیاست شروع کی۔ لیکن پھر ایک ٹائم آیا جب ابھی ہم بچے ہی تھے، 1988 کا الیکشن شروع ہوا، بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان آ چکی تھی 1986 میں، تو 1988 کے الیکشن میں وہ حصہ لے رہی تھی، تو نواز شریف صاحب نے کس طرح ان کی کردار کشی شروع کی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی ننگی تصویریں بنوا کے ہوائی جہاز کے ذریعے جگہ جگہ پھینکوائی گئی، ان کو گندا کرنے کے لیے، عوام میں ان کی مقبولیت کم کرنے کے لیے۔ لیکن جسے اللہ عزت دیتا ہے اس کی عزت کو نہیں چھین سکتا، نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بے شک عزت اور ذلت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کس طرح نواز شریف صاحب نے 1988 میں پاکستان کے علماء کرام سے فتویٰ دلوایا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف کہ جو اس عورت کو ووٹ دے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کا نکاح جائز نہیں ہے۔ اور آج مقافات عمل دیکھیں کہ وہی بندہ اپنی بیٹی کے لیے ووٹوں کی بھیک مانگتا پھر رہا ہے۔ اب عورت کی حکمرانی جائز ہو گئی ہے۔ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ الیکشن لڑ رہی تھی تو تب عورت کی حکمرانی جائز نہیں تھی۔ ایک طرح سے پاکستان میں گندی سیاست، دوسروں کو گندا کرنا، دوسروں کی کردار کشی کے بانی نواز شریف صاحب ہے۔ اس کام کی بنیاد انہوں نے ڈالی جو اب رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اب کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بھی عورت، کوئی بھی مرد، سیاستدانوں پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، جنسی الزامات لگاتے ہیں۔
تو اس کا کریڈٹ نواز شریف صاحب کو جاتا ہے. یہ ان کی مہربانیوں سے ہوا. اور نواز شریف صاحب کی انتقامی کارروائی یہاں پہ نہیں رکی بلکہ بہت آگے تک گئی. بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نصرت بھٹو صاحبہ کی کردار کشی کے بعد یہ سلسلہ تھما نہیں بلکہ مسلسل چلتا رہا. وہ اپنے دوسری ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اب یہ سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے اور انہوں نے کس کس کو انتقام کا نشانہ بنایا، بلکہ کس کس کے کردار پہ کیچڑ اچھالا، کس کس کی ذات کو گندا کیا، جو آج اپنی بیٹی مریم شریف کے لیے ووٹوں کی بھیک مانگتا پھر رہا ہے.